السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلفاء فيكثرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ کشتی والو نگاہیں رکھنا، اٹھی ہے موجیں کدھر سے پہلے۔ یہ ممکن ہے یکایک ٹیک دے سورج، دیکھو یہ ممکن ہے یکایک روک دے، دیکھو سورج جبیں اپنی، یہ ممکن ہے یکایک ٹیک دے سورج جبیں اپنی، یہ ممکن ہے یکایک روک دے گردش زمیں اپنی، مگر ممکن نہیں کہ ہم پیچھے کو ہٹ جائیں اگر عزم مصمم سے کسی نقطے پہ ڈٹ جائیں۔ محترم معزز علماء کرام اور شہر سے آئے ہوئے عزیز ساتھیوں، کافی دیر سے آپ مجلس تحفظ ختم نبوت شعلہ پور کے زیر اہتمام یہ پروگرام حمد و نعت کا مظاہرہ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس وقت آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت اور پھر رد قادیانیت کے عنوان پر اسی طرح فتنے شکیل بن حنیف دوسرے فتنوں کے سلسلے میں مختصر بنیادی اور ضروری باتیں آ رہی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ غور سے آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ختم نبوت، جیسا کہ آپ حمد نعت کے اندر بھی سماعت فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اہم ترین عقیدہ ہے، جس کی حفاظت کے سلسلے میں، یعنی اس کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کے سلسلے میں، اس پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں خاص طور سے ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے، دین کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز کا یہ مسئلہ ہے، انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے غور و فکر کرتے ہوئے نہ صرف اس کو سنیں بلکہ ایک عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے پیغام کو عام کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ اب آخری نبی کا مطلب ختم نبوت کے سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً 110 آیات موجود ہے اور پھر 220 احادیث موجود ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور ساری امت کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آنے تھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا، اور ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ ختم نبوت ہے، یعنی آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ نے صاف صاف طریقے سے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یعنی جو سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور جو بھی جس قسم کا بھی جس مقام پر بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ قطعی طور پر کافر قرار دیا جائے گا۔ اور پھر اسلام کا وہ باغی ہے، نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا، چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، بنیادی ہے، عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خاص طور سے جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں لشکر جرار کو 12,000 کے لشکر کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ اس جھوٹے کی گردن کو اڑا دیا جائے، اس کو تہ تیغ کر دیا جائے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ لشکر گیا اور اس مردود کے سر کو تن سے جدا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کا انجام یہ ہے۔ چنانچہ صحابہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا، جھوٹے نبی کو زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ صاف طریقے سے عمل کر کے صحابہ نے بتایا، اور پھر اس کو قتل کرتے ہوئے، اس کو مارتے ہوئے یہ بھی نہیں پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، کس قسم کا تیرا دعویٰ ہے، کوئی گنجائش تو نہیں ہے، بلکہ صاف طور پہ انہوں نے عمل کر کے بتا دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو اس کا انجام یہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک آدمی نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فوراً حکم دیا اس مردود کو جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا گرفتار کر کے لایا گیا، اور اس کی گردن اڑا دی گئی، اور پھر یہ درس دیا کہ دیکھو اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے دور کے اندر بھی ایک بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے یہ کہا، لوگوں میں اپنے نبی ہونے کی علامات پیش کروں گا، نشانیاں پیش کروں گا، مجھ کو مہلت دیجئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فیصلہ کیا، جو کوئی اس سے نبی ہونے کی علامات کو پوچھے گا یہ پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ نبی ہونے کی علامات پوچھے گا، پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آخری نبی کا مسئلہ اتنا صاف صاف دو ٹوک ہے کہ جو کوئی جا کے اس سے علامات پوچھے گا، پوچھنے کا مطلب ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے بارے میں تجھے شک ہے، اور شک بھی کرے گا وہ کافر ہے، شک بھی کرے گا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں، بلکہ شک بھی کرے گا تو بھی ایمان برباد۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو پچھلے دور کے زمانے کے ہمارے بڑے بڑے جو حضرات ہیں انہوں نے صاف طریقے سے درس دیا ہے اور سبق دیا ہے کہ دیکھو بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے سمجھایا کہ لوگوں بے شک یقیناً نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اتنا بولتے تو بھی کافی تھا، لیکن چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لیے کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں، کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔
فلا رسول بعدی، لوگو میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا اور کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اور پھر سمجھایا کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ یعنی جو بھی جس قسم کا بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اعلان کرے گا، وہ قطعی طور پر کافر قرار دیا جائے گا۔ اس لیے سمجھا رہے ہمارے نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، صاف صاف۔ پھر سوال یہ، جب رسول کا سلسلہ بند ہو چکا، نبی کا سلسلہ بند ہو چکا، پھر کون سا سلسلہ رہے گا؟ تو اس کی بھی وضاحت فرمائی پیارے نبی نے، بلا کن خلفاء، لیکن میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ دیکھو خلیفہ ہوں گے، چنانچہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین ہے۔ خلافت کا سلسلہ تو چلا، لیکن نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ نہیں چلا، وہ قطعی طور پر بند ہو چکا ہے۔ دیکھا آپ نے، اتنا صاف طریقے سے احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف طریقے سے فرما دیا، عقیدے کے بارے میں، ایمان کے سلسلے میں واضح کر دیا۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، جن لوگوں نے ہمارے نبی کی ختم نبوت، جو نبی کی عزت ہے، نبی کی آبرو ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیا، جیسا کہ پچھلے دور میں کیا، لیکن قریب زمانے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، اس مردود نے، اس بدبخت نے نہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے ایک غلطی کا ازالہ صفحے نمبر 8، ایک غلطی کا ازالہ صفحے نمبر 10 پہ باضابطہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، اس آیت کے بموجب میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، نعوذ باللہ۔ دیکھا آپ نے کہ قادیانی ایمان کے ڈاکو اور اسلام کے دشمن نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس بدبخت نے دلیل میں قرآن کی آیت بھی پیش کر دیا اور غلط مطلب بیان بھی کر دیا ہے کہ دیکھو میرے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی کے روپ میں شکل میں آیا۔ دیکھا آپ نے، تو صرف نبی ہونے کا نہیں بلکہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ظاہر بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناموس کا مسئلہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت کا مسئلہ ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کی جائے گی اور اس میں کاہلی ہرگز نہیں کرنا، چاہے شولہ پور شہر ہو یا اطراف و اکناف دیہاتوں کے اندر، جہاں جہاں بھی قادیانی پھیل رہے ہیں یا پھیل چکے ہیں اور جہاں جہاں بھی اڈا بنائے ہوئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری پہلے کے بنسبت اور بھی بڑھ جاتی ہے، ان دیہاتوں تک، ان ساتھیوں تک، ان دوستوں تک جا کے ختم نبوت کے صحیح عقیدے کو بیان کرنا اور ان کو سمجھانا، ان کو بتانا کہ دیکھو یہ لوگ دھوکے باز ہیں، اسلام کا لیبل لگا کر تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک آدمی شراب پیش کرتا ہے شربت کا لیبل لگا کر، تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ ارے یہ دھوکہ دے رہا۔ کتے کا گوشت بیچ رہا بکرے کی فوٹو لگا کر، کیا بولیں گے آپ؟ دھوکہ دے رہا۔ خنزیر کا پک کا گوشت بیچ رہا ہے لیکن چکن سینٹر بورڈ لگا کے، آپ لوگ کیا بولیں گے؟ شولہ پور والوں بولیں گے یہ دھوکہ دے رہا۔ بھئی کتے کا گوشت کو کتے کا نہیں بول رہا، خنزیر کے گوشت کو خنزیر کا نہیں بول رہا، بلکہ لیبل چکن سینٹر، بکرے کا گوشت فوٹو اتار کر دھوکہ دے رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگ یہی بولیں گے، حتیٰ کہ حکومت سے بھی جہاں جہاں گڑبڑ ہوتی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ قادیانی ایمان کے ڈاکو پی ایس میں جا کر یہ بولتے ہیں صاحب ہم کو یہ مذہب کا پرچار کرنے نہیں دیتے۔ ہم صاف بولتے ہیں حقیقت میں یہ قادیانی مذہب کا پرچار نہیں کر رہا ہے بلکہ اسلام کا لیبل لگا کر کفر کو پیش کر رہا ہے۔ جیسا شراب بیچ رہا ہے، شربت کا لیبل لگا کے پیش کرنا انڈیا قانون کے لحاظ سے بھی یہ جرم ہے، تو اسی طریقے سے کلمہ بتا کے دھوکہ دے رہا، قرآن بتا کے دھوکہ دے رہا، نبی کا نام لے کے دھوکہ دے رہا۔ اب کیا دھوکہ دے رہا؟
تفصیل میں گئے بغیر 2-3 پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ غور سے آپ لوگ سن لیجئے۔ نمبر 1، کلمے کا دھوکہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھ دیتا، عوام کو پڑھا دیتا، عوام یہ سمجھتی، دیہات کے بھولے بھالے مسلمان یہ تصور کرتے، ارے بھائی کلمہ ہی پڑھا رہا، یہ غلط کیوں ہے، یہ ایمان کے ڈاکو کیوں ہے، اسلام کے دشمن کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے، چبانے کے کچھ اور ہوتے۔ تو اسی طریقے سے قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو بتا دیا، لیکن حقیقت میں ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ کیا ہے وہ عوام کے سامنے نہیں بتاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بتا دیے تو گاؤں کے لوگ بھگا دیں گے، دھوکے بازی باہر آ جائے گی۔ اب آئیے میں ان کی دھوکے بازی کو، ان کی مکاری کو، ان کی عیاری کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام نے قادیانی ایمان کے ڈاکوؤں کے گرو گھنٹالوں سے سوال کیا کہ تمہارا جھوٹا نبی الگ ہے، یعنی مرزا قادیانی ہے، تو ہمارے سچے نبی کا نام لے کر تم عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد کلمۃ الفصل کتاب صفحے نمبر 158 کے اوپر لکھتا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، کھلا کھلا لکھ رہا، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ لکھ دے رہا۔ اس کا باپ جو ہے قادیانی، ان خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام پھیلانے کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لایا گیا۔ نعوذ باللہ، یہ پنرجنم 2 مرتبہ آنا یہ ہمارا اسلامی عقیدہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد بن کر نعوذ باللہ دوبارہ دنیا میں آیا۔ اب کلمے کے الفاظ تبدیل کیوں نہیں کرے؟ یعنی ان کے رول کے اعتبار سے، ان کے نظریے کے اعتبار سے، ان کے خیال کے اعتبار سے کلمہ یوں ہونا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں پڑھ رہی۔ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ تمہارا جھوٹا پیغمبر الگ ہے تو جھوٹے نبی کا نام لے کے پڑھنا چاہیے تھا، ہمارے سچے نبی کا نام لے کے عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں، کھلا کھلا کیوں نہیں بتاتے؟ تو قادیانی کے بیٹا جواب دے رہا، یہ جو محمد رسول اللہ میں نے اس کا باپ، یہ اسلام پھیلانے کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور تشریف لاتا، یعنی محمد رسول اللہ ہی دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ دیکھا آپ نے، کلمے کے الفاظ کیوں تبدیل نہیں کرے؟ تو جواب یہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ ہی دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے، اس لیے تبدیل نہیں کرے۔ دیکھا آپ نے، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص طور سے مرزا قادیانی نے جو لکھا، ایک غلطی کا ازالہ صفحے نمبر 3 پہ صاف طور سے سورہ فتح آیت نمبر 29 نقل کر کے بیٹا اسی کی ترجمانی یعنی محمد رسول اللہ، دیکھو صاف صاف آپ حضرات بھی جانتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ فتح آیت نمبر 29 میں محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے، اس سے مراد پیارے نبی ہے، پیارے آقا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مراد ہے نا۔ اب دیکھو ان کیا لکھ رہا مرزا قادیانی، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ، یعنی محمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کھلم کھلا اعلانیہ طریقے پہ۔ کہاں لکھا ہوا؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحے نمبر 3 پر۔ دیکھا آپ نے، صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، صرف رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، اب ایسے آدمی کو دیہاتوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی ہے، دیکھو یہ رسول ہے، ذلی نبی ہے، ایسا نبی، اس طریقے سے دھوکے بازی مکاری کر کے ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، نبی کی آبرو کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ ارے ہمارے نبی، پیارے آقا، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، نبی کی آبرو کا مسئلہ ہے، ہم تن من دھن کی بازی لگائیں گے
اور اٹھیں گے، ختم نبوت کے صحیح مفہوم کو، صحیح پیغام کو گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر عام کریں گے، تاکہ کوئی بھی ایمان کا ڈاکو آئے تو ہمارے بھائی اس سے متاثر نہ ہوں۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی سستی ہرگز ہرگز نہیں کرنا، ورنہ کل قیامت کے میدان میں پیارے نبی، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے، اے شولہ پور کے لوگوں، اے شہروں کے رہنے والے لوگوں، دیہات کے اندر، قریوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر یہ قادیانی ایمان کے ڈاکو اور اسی طرح شکیل بن حنیف کے ماننے والے ایمان کے ڈاکو نوجوان بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، اس وقت تم نے کیا کیا؟ اب ظاہر بات ہے، ہم بیان سن کے، تقریر سن کے، مطلب سمجھ کے فوراً اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر گلی گلی، چپا چپا، قریہ قریہ، شہر شہر ختم نبوت کے پیغام کو عام کریں گے تو کوئی بھی نہیں بھٹکے گا، کسی کا بھی ایمان برباد نہیں ہوگا، چونکہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ اس بدبخت نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا، ایک نبی کا دعویٰ کر دیا۔ اور آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا، دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمان دنیا پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب بحیثیت امتی عیسیٰ ابن مریم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اترے۔ اور ان سے پہلے دیکھو دجال کا خروج ہوگا، پھر دجال سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، تو مہدی کا ظہور نہیں ہوا، مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوئے، تو ہر عالم، ہر امام اپنے اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کے سامنے صحیح عقیدے کو واضح کرے کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ ایمان کے ڈاکو، یہ بدبخت لوگ کیا بول رہے؟ مہدی بھی آ گئے، دجال بھی آ گیا، اور حضرت عیسیٰ بھی آ گئے۔ قادیانی بولنے لگا عیسیٰ مہدی دونوں ایک ہی تھے، شکیل بولے گا عیسیٰ مہدی دونوں ایک ہے۔ اب قادیانی سے پوچھے کون ہے، تو قادیانی یہ دعویٰ کرے گا عیسیٰ مہدی دونوں میں ہی ہوں، اور شکیل یہ دعویٰ کرے گا عیسیٰ مہدی دونوں میں ہوں۔ وہ تو مر گیا، مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں وہ تو مر گیا، لیکن اب جو نیا فتنہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ نمودار ہوا، کالج کے نوجوان بچوں کے ایمان پر جو ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر بات ہے نوجوان بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، کالج کے نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، اچھی طرح سے سن لیجئے، چونکہ یہ لوگ شہر شولہ پور کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں، سلو پیزن سے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمرگاہ سے 25 کلومیٹر دور ساستور کے علاقے اور اطراف کے گاؤں کے اندر وہاں بھی پھیل چکے ہیں، اور پھر اطراف و اکناف میں اور بیجاپور کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عام فتنہ نہیں، جیسا قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں، جیسا قادیانی کافر ہے، اسی طرح شکیل بن حنیف جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، یہ بھی بدبخت ہے، اور وہ بھی ختم نبوت کا منکر اور یہ بھی ختم نبوت کا منکر، وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر ہے، وہ بھی ایمان کا ڈاکو ہے اور یہ بھی ایمان کا ڈاکو ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنے ایمان کی بچانے کی بھی فکر کرنا اور اپنے بھائیوں کے ایمان کے بچانے کی بھی فکر کرنا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طریقے سے فرمایا، دیکھو حضرت مہدی جن کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا، جو مدینے میں پیدا ہوں گے، جو مکے کی طرف ہجرت کریں گے، 40 سال کے بعد جن کا ظہور ہوگا، اور خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم حجر اسود کے بیچ میں جن کی بیعت ہوگی۔ اب اس کے بعد یہودیوں سے خون ریز جنگیں لڑیں گے، اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ دجال کا خروج ہوگا، اور اتنا بڑا فتنہ، اتنا خطرناک فتنہ، حدیث میں آتا ہے جب سے دنیا بنی آج تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نمودار نہیں ہوا۔ دیکھا آپ نے،
تو دجال کا فتنہ بھی نمودار نہیں ہوا. جب دجال کا فتنہ نمودار ہو جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. دیکھو پیارے نبی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح مسند احمد اور پھر بہقی اور پھر کنز الایمان، بہت سی احادیث کی کتب میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھول کھول کے بیان کر دیا گیا. امام ابو داؤد نے بھی کھول کھول کے بیان کر دیا. مختصر خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. پیارے نبی نے یہ کھول کھول کے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ فیوچر میں، مستقبل میں جھوٹے عیسیٰ ہونے کے دعوے دار آئیں گے. لوگوں تم عیسیٰ ابن مریم کو پہچان لینا. دیکھو پہچان لینا کیوں؟ تو دیکھو کیونکہ علامات بیان کر دی. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے 2 زرد چادریں پہنے ہوئے اتریں گے. وہ وقت ہوگا جب کہ اقامت کہی جا رہی ہوگی، حضرت مہدی مصلی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. اس ٹائم پہ عیسیٰ ابن مریم اندر داخل ہوں گے. ان کو دیکھ کر حضرت مہدی جو نبی نہیں ہوں گے، دیکھو ایک خلیفہ ہیں جو نبی نہیں ہیں، ہمارے بعض لوگ ناواقفی کی بنا پر حضرت مہدی علیہ السلام بول دیتے. اب علیہ السلام بولا، نبی سمجھ کر بولا تو کفر ہو گیا، ایمان برباد ہو جائے گا. اس لیے کیا بولنا؟ حضرت مہدی علیہ الرضوان بولنا چاہیے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے. اب حضرت مہدی پیچھے ہٹنا شروع کریں گے. عیسیٰ ابن مریم 2 شانوں کے درمیان ہاتھ لگا کر ان کو آگے کریں گے. فجر کی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے. اس کے بعد ظہر اثر مغرب عشاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جیسے ہی فجر کی نماز ہوگی دروازہ کھول دیا جائے گا، دجال وہاں پر کھڑے کر رہے گا. اور دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسا نمک پانی میں گھلتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی سانس اتنی دور پڑتی ہوگی جتنی ان کی نگاہ پڑتی ہوگی، اور جس کافر کے اوپر سانس پڑے گی وہ کافر مر جائے گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا تھا. وہی عیسیٰ ابن مریم بحیثیت امتی آئیں گے. اور اچھی طرح یاد رکھنا، عیسیٰ ابن مریم بحیثیت امتی قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ختم نبوت کی تعریف یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کے. سمجھے؟ دوسری تعریف کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے ہی نبی بنایا جا چکا ہے. سمجھے؟ اور پھر وہ آنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کریں گے لوگوں میں تمہارا نبی، میری نبوت پہ تم لوگ ایمان لانا ہے، نہیں، بلکہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے، آخری نبی پر ہی ایمان لائیں گے سب لوگ. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو دوبارہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، آنے کے بارے میں قرآن میں دیکھنا چاہ رہے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لا لیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا لیں گے. تو دیکھا آپ نے صاف طریقے سے قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا گیا، احادیث میں بھی بیان کر دیا گیا. بلکہ عقیدے کی کتاب دیکھو، عقیدۃ الطحاوی عقیدے کی کتاب ہے، ہر عالمی کورس کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا عقیدہ لکھا. کیا؟ دیکھو، کل دعوت
بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے۔ دیکھا، متفقہ یہ فیصلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالکل واضح واضح دو ٹوک یہ مسئلہ ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے اور ایک فتنہ نمودار ہوا جو ممبئی میں سینٹر بنا لیا، بنگلور کے نوجوانوں کو بھٹکائے، گلبرگہ کے نوجوان کو بھٹکائے، حیدرآباد کے نوجوان کو بھٹکائے، اور دلی کے اندر یہ پھیل چکا ہے۔ وہ فتنہ ہے فتنے گوہر شاہی، یعنی ریاض احمد گوہر شاہی، جس بدبخت نے کیا کر دیا، مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ایسے ایسے کفریہ عقیدے پھیلا دیا، جس کی بنا پر تمام علماء کرام نے بالاتفاق فتویٰ دیا یہ بھی قطعی طور پر کافر ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ تو فتنے گوہر شاہی بھی فتنہ ہے، شکیل بن حنیف کا بھی فتنہ ہے، قادیانی کا بھی فتنہ ہے، دیندار انجمن والے حیدرآباد آصف نگر میں اڈا جمائے یہ بھی فتنہ ہے، اور کچھ دن پہلے گلبرگہ میں احمد عیسیٰ کا ایک فتنہ شروع ہوا، تقریباً 200 نوجوان بھٹک گئے تھے، یہ بھی فتنہ ہے، جس نے صرف نبی کا نہیں بلکہ آخری نبی ہونے کا بھی جس نے دعویٰ کیا تھا، اپنے اوپر کتاب بھی اتر گئی یہ بھی اس نے دعویٰ کیا تھا، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب بیکار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھا آپ نے، تو ایسے ایسے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ تو ان فتنوں کے خلاف نبرد آزما ہونا، ان فتنوں کے خلاف ہم کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، مسلمانوں کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اچھی طرح یاد رکھے، اور پھر گھر جا کر خواتین کو بھی خاص طور سے بتانا، دیکھو مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، چونکہ کفر کرتے 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 کوئی مر جائے گا ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا، شرک کرتے کرتے کوئی بغیر توبہ کے مر جائے گا ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایمان کفر کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، ایمان شرک کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ کفر سے بچانا بھی فرض ہے، شرک سے بچانا بھی فرض ہے، ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے، شولہ پور کے نوجوان بڑے حضرات سے گزارش ہے، ختم نبوت کی جو کمیٹی شولہ پور میں کام کر رہی ہے، دیہات دیہات پھر کر کوشش کر رہے ہیں، آپ حضرات بھی ان کے ساتھ جائیے، چھٹی کے ٹائم وقت لگائیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کتنا بڑا کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ بھولے بھالے جو دیہات کے مسلمان جن کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جن کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے، ہم پر ضروری ہے۔ کل قیامت میں ورنہ پکڑ ہوگی، جواب دہی ہوگی، اس لیے آج ہی مصمم ہم ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، ہم اس پیغام کو عام کریں گے، شہر میں بھی محنت کریں گے، دیہاتوں کے اندر محنت کریں گے، اطراف و اکناف کے ڈسٹرکوں میں عمرگاہ سے 25 کلومیٹر قریب ساستور ہے، وہاں جا کر بھی محنت کریں گے، اور عثمان آباد کے قریب کے 2 گاؤں وہاں بھی محنت کریں گے، سب جگہ محنت کرنا ہے، چونکہ کل قیامت میں بہت ہی سخت پکڑ ہوگی اگر ہم کوشش نہیں کریں۔ دیکھو اللہ کے فضل سے ہم لوگ ورنگل کے دیہاتوں میں کوشش کرے تو کتنا بڑا فائدہ ہوا، 1-2 نہیں تقریباً 7,500 سے زیادہ قادیانی جو اسلام سے پھر چکے تھے توبہ کر کے اسلام کی طرف آ چکے۔ دیکھا آپ نے 5 پنڈت کورس کرے ہوئے پنجاب جا کے کورس کرے تھے پنڈت، دیکھو وہ ان کو بھی سمجھایا میں نے بٹھا کے، تو اللہ کا فضل ہوا، بات سمجھ میں آئی۔ کورس کرا ہوا پنڈت جب توبہ کر سکتا ہے تو عوام کو تو آسانی۔ اب گاؤں والے یہی بولیں گے، مول صاحب ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا، یہ قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، بس وہ دین بولا، اسلام بولا، مذہب بولا، مسجد بنا کے دوں گا بولا، قرآن لا کے دیتا بولا، ہماری مدد کرتا بولا، اور قربانی کا گوشت دوں گا بولا، اور رمضان میں کپڑے دوں گا بولا، یہ سب بولا، ہم کو پتہ نہیں تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہم کو پتہ چل گیا۔ اب گاؤں والے 2 مطالبہ کرتے، ایک کیا بولتے، اس کو ہم لوگ بھگا دیتے، یہ قادیانی ایمان کا ڈاکو اسلام کا دشمن ہے نا، اس کو ہم بھگا دیتے، آپ مول صاحب لا کے دو، ہم لوگ غریب ہیں تنخواہ دے نہیں سکتے، ان فری رکھ کے پوری تنخواہ دے رہا تھا قادیانی،
اب تم تنخواہ دو، ایک بولتے. دوسری بات کیا بولیں گے؟ دوسری دیکھو، ایک تو مسجد بناؤ، مسجد نہیں ہے اس گاؤں میں، مسجد نہیں ہے، مسجد بنا دو آپ، اور پھر تنخواہ کا انتظام دو کرو. ہم آج ہی ابھی قادیانی کو بگائے تھے، دیکھا آپ نے. اب یہ شہر والوں کی ذمہ داری کہ مجلس ختم نبوت کا ساتھ دے کر کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، جس سے جیسا ہو سکا انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور پھر ہم اٹھنے سے پہلے پکا مصمم پختہ ارادہ لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے پیغام کو ہم عام کریں گے. بولو انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمارے ارادے کو قبول کرتے ہوئے محنت کرنے، جستجو کرنے، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو آخری میں اٹھنے سے پہلے آپ حضرات سے خصوصی گزارش کی ہے، بھئی سنی انسنی نہ کریں، بلکہ پختہ پکا ارادہ لے کر جم کر اٹھیں. کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. ہم لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے صرف ورنگل میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ ضرورت پیش آئی اورنگ آباد چلے گئے، ضرورت پیش آئی ناندیڑ چلے گئے، ضرورت پیش آئی بھوپال چلے گئے، ضرورت پیش آئی اندور چلے گئے، ضرورت پیش آئی گلبرگہ، ضرورت پیش آئی بیجاپور، اور ضرورت پیش آئی ہبلی، ضرورت پیش آئی بنگلور. دیکھیں یہ پورے علاقے جو میں گنا رہا ہوں، تمام جگہ ہم لوگ گئے اور جا کے ہر روڈ کے اوپر آنے والی مسجد ہر جگہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھے، ختم نبوت کے پیغام کو کوشش کرے. تو آپ حضرات یہ سب کام کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں کہہ رہے. شولہ پور اور شولہ پور کے اطراف و اکناف دیہات ہے، اتنی کوشش آپ کر لیجئے انشاءاللہ. پھر ضرورت پیش آئی دیہات کے اندر کوئی بڑا آپ لوگ پروگرام رکھ رہے، پھر آپ لوگ فون کیجئے. ہم لوگ ہر وقت تیار رہتے، رات ہو دن ہو، چونکہ نبی کے ناموس کا مسئلہ ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے. کوشش کرنا، محنت کرنا ضروری ہے تاکہ کل کی پکڑ سے بچ جائے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کے انتہائی ضروری پیغام کو گلی گلی کوچا کوچا عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.